السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بحیثیت مسلمان جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے آپ کو خیر امت سمجھتے ہیں، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے جو لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے اس لیے ہم فوراً مرتے ہی جنت میں پہنچ جائیں گے، تو ہمیں قرآن مجید کے آغاز میں ہی خاص طور پر سمجھا دیا گیا کہ تم سے پہلے وہ امت جو تمہاری ہی طرح ایک چنی ہوئی امت تھی، ان کے پاس رسول بھیجے گئے، وہ پیغمبروں کی اولاد تھی، ان پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے انعامات کیے، ان کو اللہ نے ہدایت بھی دی، دنیا کی نعمتیں بھی دی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات نہ مانی تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آیت نمبر 40 سے لے کر پارے کے اختتام سے کچھ پہلے تک مسلسل بنی اسرائیل کا ذکر ملے گا، اور اس میں سے ہر ایک آیت جو ہم پڑھیں گے اس کے اندر اپنے آپ کو تلاش کریں گے۔ بسا اوقات بہت سے لوگ جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہے، یہ یہود کی بات ہے، یہ نصارہ کی بات ہے، یہ کفار کی بات ہے، یہ منافقین کی ہے، یہ فاسقین کی ہے، یہ مشرکین کی ہے، اور ہم تو ہیں مسلمان، اس لیے یہ ہمارے لیے نہیں۔ تو قرآن مجید ہمیں اس طرح پڑھنا چاہیے کہ اس کی ایک ایک آیت کا مخاطب خود کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے یہ میرے لیے ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھائے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، جو تجربہ آدم علیہ السلام نے کیا اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، جو کچھ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ کہیں ہم وہ نہ کریں جو بنی اسرائیل نے کیا۔ آئیے یہ مختصر سا پس منظر ذہن میں رکھ کر ان آیات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بچوں، یعنی یعقوب علیہ السلام ان کے بڑے باپ تھے، جیسے آدم صاحب کے باپ ہیں اسی طرح اسرائیل یعقوب علیہ السلام اولاد اسرائیل کے باپ ہیں۔ جب کسی کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے، ذرا سوچیے اپنے آپ کو، اگر کوئی آپ کو پکارے، مثلا اگر آپ کے باپ کا نام خالد ہے تو کوئی کہے خالد کی بیٹی، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مثلا نجمہ آپ کا نام، اگر کوئی کہے نجمہ تو ٹھیک ہے، نجمہ کہہ کے پکارا کسی نے، لیکن اگر کوئی یہ کہے خالد کی بیٹی کیا کر رہی ہو، سوچو تو اس میں کیا فرق ہے؟ باپ دادا کے نام کی لاج رکھنے کی بات بھی آتی ہے، اور خطاب بہت اہم ہوتا ہے، اور واقعی اس کے پیچھے کوئی مطلب ہوتا ہے، یعنی ہر وقت ہر حال میں کوئی باپ کے نام سے کسی کو نہیں پکارتا، خاص موقع پر خاص نصیحت کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک پیار کا انداز بھی ہے، ایک اہمیت بھی ہے۔ آباء و اجداد کا ذکر کر کے انہیں ان کا مقام یاد دلایا جا رہا ہے۔ اے اسرائیل کے بچوں، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، سوچو میری نعمت کے بارے میں، بلکہ نعمتوں کے بارے میں۔ نعمت کو یاد کب کرایا جاتا ہے؟ اس سے کیا مطلوب ہوتا ہے؟ نعمت کیوں یاد کرائی جاتی ہے؟ مثلا اگر آپ کو آپ کے باپ کے نام سے پکار کر کسی خاص احسان کو یاد کرنے کے لیے کہا جائے تو مراد اس سے کیا ہوتی ہے کہ اس کی قدردانی کرو، شکر ادا کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں جہاں بھی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ تم پر شکر گزار بنو، نعمت کا حق ادا کرو۔ اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو تاکہ تم ان کی قدردانی کر سکو، اس پر شکر ادا کر سکو۔ کیا تھی وہ نعمتیں؟ کہ اللہ نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے، تمہیں کتابیں دی، تمہیں دنیاوی خوشحالی دی، تم پر طرح طرح کے احسان کیے، تو ان احسانات کا بدلہ کس شکل میں ہونا چاہیے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہوتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے طرح طرح کے احسانات کیے، جن کی تفصیل آگے آپ قرآن مجید ہی میں پڑھیں گے، ایک آدھ کا ذکر میں کر دیتی ہوں۔ مثلا بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے عذاب اور فرعون کی آزمائش سے نجات دی تھی، جس کا ذکر سورۃ البقرہ ہی کی آیت 49 میں آتا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے جو تم کو برا عذاب چکھاتے تھے۔ اسی طرح صحرائے تین میں ان کو اللہ نے بادلوں کا سایہ دیا، من و سلوہ کا رزق دیا، 57 میں اس کا ذکر آتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ اور اس کے علاوہ ان کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا کی تھی، نبوت کے علاوہ بادشاہت بھی عطا کی۔ سورۃ المائدہ آیت 20 میں اس کا ذکر آتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تمہارے اندر بہت سے نبی بھیجے،
وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا. خاص طور پر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت دنیا میں بے مثال ہے، اس جیسی بادشاہت پھر کسی کو نصیب نہیں ہوئی. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان میں سے کسی کو بھی نہیں دیا. تو اے قوم اللہ کی نعمتیں یاد کرو. اور یہاں بھی دوبارہ خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتیں یاد کرو. انعمت علیکم، جو میں نے خاص تم پر انعام کی تھی، اور نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کرو. اور کیا کرو؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. کون سے وعدے تھے جو بنی اسرائیل نے اپنے رب سے کیے تھے؟ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. یاد رہ گئی؟ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان، اور رسولوں پر ایمان میں جو تعلیمات رسولوں کی تھی ان پر ایمان، ان پر عمل، اور خصوصی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جن کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرا عہد پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا. اللہ کا وعدہ کیا تھا جواب میں؟ کہ اگر تم وہ کرو گے جو میں تم سے چاہتا ہوں تو میں بھی تم کو وہ دوں گا جو تم چاہتے ہو مجھ سے. اس عہد اور اس کی جزا کا ذکر سورۃ المائدہ آیت 12 میں ملتا ہے. المائدہ آیت 12، اس میں خاص طور پر میثاق کا لفظ آتا ہے. جب بنی اسرائیل سے اللہ نے میثاق لیا اور ان میں 12 نقیب بھیجے. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے تھے، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا نا کہ رسولوں پر ایمان کا عہد تھا. وعزرتموہم، اور تم نے ان کی مدد کی. واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنہ دیا. تو میں کیا کروں گا؟ لأکفرن عنکم سیئاتکم، اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. فمن کفر بعد ذلك منکم، جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا، ناشکری کی، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. اور تیسری چیز جس کا حکم یاد دیا جا رہا ہے وہ ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھے سے تم ڈرو، صرف اللہ کا ڈر تمہارے اندر ہو. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا کیا احکامات دیے. نمبر 1، نعمتوں کو یاد رکھو. نمبر 2، عہد پورا کرو. نمبر 3، صرف اللہ سے ڈرو. ہمارے لیے کیا سبق؟ نمبر 1، نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان نعمتیں بھولتا ہے تو ناشکرا ہو جاتا ہے. نعمت کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور خاص طور پر کس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ نعمت ہدایت، دین کی نعمت. نمبر 2، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے چاہیے. اور سب سے پہلا عہد ہم نے کون سا کیا؟ لا الہ الا اللہ کا. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں فاسقوں کے بارے میں، نافرمان. وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ فاسق مت بنو، اللہ سے کیے ہوئے عہد پورے کرو. جو عہد اللہ سے کیا یا اللہ کا نام لے کر کیے. اور اس میں وہ ساری منتیں، نظر، قسمیں اور عہد، معاہدے، وہ ساری چیزیں جو ہم اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کو گواہ بنا کر کرتے ہیں، ان سب کو بھی پورا کرنے کی طرف اشارہ ہے. تیسرا سبق ہم سب کے لیے کیا ہے؟ کہ ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف مجھ سے ڈرو، لیکن اگر ہمارے اندر کسی اور چیز کا ڈر آ جاتا ہے، کہ لوگ ایلیویٹر میں نہیں جاتے ان کو اس سے ڈر لگتا ہے، تو کیا وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہے فطری خوف جو جان بوجھ کے نہیں ہوتا، اٹس ان بلڈ. آپ کوئی ڈرنے والی چیز دیکھیں گے ڈریں گے. اور اس میں موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تھا وہ سانپ بن گیا تھا، تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا تھا اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے. یہ فطری ڈر ہوتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یعنی اس سے نیچرل چیز ہے. یہاں جس ڈرنے کی بات ہے وہ اللہ کے مقابلے میں کسی سے ڈرنا منع ہے، کہ انسانوں سے ڈر کے ان کی مرضی پر چلنے لگے انسان، اور اللہ کو بھول کر اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دے. یعنی اللہ کا ڈر ہر چیز سے بڑھ کر ہو، جیسے اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، لوگوں سے ڈر کے میرے حکم چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں، مجھ سے ڈرو، یعنی میرے احکامات کی تعمیل کرو. تو اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہی انسان اللہ کی صحیح معنوں میں اطاعت کرے گا. یا یہ کہ اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کا ڈر ضروری ہے، یا اللہ ڈرنے کا حکم دے رہا ہے. اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ مت ڈراؤ. ڈر جو ہے وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے موٹیویشن کسی بھی کام کو کرانے کے لیے. پھر بنی اسرائیل سے خطاب ہے وآمنوا، اور ایمان لاؤ. کس چیز پر؟ بما انزلت، جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید.
قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. مصدقا لما معکم، تصدیق کر رہا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، تورات اور انجیل، اور خاص طور پر اس میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں. تو قرآن کیا ہے؟ گواہی ہے. پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی کس چیز کی ہے؟ قرآن مجید کی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، ان آیات میں یہ بات ہو چکی ہے. یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جاؤ، یہ کیوں کہا گیا ہے کہ جو چیز میں نے اتاری ہے اس کو مان جاؤ؟ کیونکہ اگر قرآن کو مانیں گے تو صاحب قرآن کو خود ہی ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ قرآن گواہ ہے، مددگار ہے، سپورٹر ہے. کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا. وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ اول کافر بہ، پہلے انکاری اس کے. پہلے کیوں کہا گیا؟ حالانکہ یہ سورۃ مدینہ میں نازل ہوئی، یہود مدینہ میں تھے اور ان سے پہلے قریش کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر چکے تھے، لیکن پھر بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم سب سے پہلے انکار نہ کرو، کیونکہ یہ صاحب کتاب تھے، صاحب علم تھے. تو خاص ترتیب میں بعد میں آئے، لیکن ان کا جو مقام ہے وہ پہلے آتا ہے مقام کے اعتبار سے، کہ تم تو صاحب علم ہو، تم تو سب جانتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جاننے والا اگر انکار کرتا ہے تو اس کا انکار زیادہ شدید ہے اس کے مقابلے میں جو انجان کرتا ہے. اور یہ کس طرح جانتے تھے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، سورۃ البقرہ 146 میں آتا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو یہود و نصارہ کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، کیونکہ قرآن آپ کی صداقت پر دلیل ہے اور وہ اس پر بھی دلیل ہے جو تمہارے پاس پہلے سے ہے. یعنی قرآن مجید تمہیں کسی ایسی چیز کی دعوت نہیں دے رہی، پیغمبر تمہیں کسی ایسی چیز کی طرف نہیں بلا رہے جو تمہارے لیے نئی ہو اور تمہیں پتہ نہ ہو اور تم جانتے نہ ہو اور تمہارے لیے نرالی ہے، عجیب ہے، یا انہونی سی کوئی بات ہے، یا بالکل کوئی اپوزٹ بات ہے. یہ قرآن تمہاری تعلیمات کے جو تمہارے پاس ہے ان سے اپوزٹ بات نہیں تم کو سکھا رہا، اسی کو کنفرم کر رہا ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑا مال مت لو، تھوڑی قیمت مت لو. تھوڑی قیمت سے مراد یہاں کوئی نقد پیسے نہیں ہے، یعنی کوئی کرنسی نہیں ہے کہ وہ تھوڑے پیسے نہ لو، زیادہ لے لو، یہ نہیں کہا جا رہا. اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا کم ہی ہے. اور آیات سے مراد حق ہے یہاں، یعنی حق کو مت بیچو. کیا حق؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں تمہارے پاس ان پہ پردہ مت ڈالو. بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ پہچانتے تھے، آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب آپ آئے تو انہیں ڈر لگا کہ اگر ہم ان کو مان جائیں گے تو ہماری سرداری چلی جائے گی. اپنی دنیا کے مفادات اور مصلحتیں اور سرداری بچانے کے لیے انہوں نے آپ کا اور آپ کی تعلیمات کا انکار کر دیا. اس سے منع کیا جا رہا ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. خلاصہ کیا کہ آیات یہاں سائنس ہے. اس پیغمبر سے متعلق جو نشانیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں ان پہ پردہ نہ ڈالو. لا تکونوا اول کافر بہ، ان کو نہ چھپاؤ اس وجہ سے کہ کہیں تمہاری سرداری نہ چلی جائے. وہ سرداری ثمن قلیل ہے اصل میں. وإیایا فاتقون، اور صرف مجھے سے پس تم ڈرو. پہلے کہا صرف مجھے سے خوف کھاؤ اور مجھے سے ڈرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور نہ تم مکس اپ کرو حق کو باطل کے ساتھ. یہ کیسے کرتے تھے؟ ہوتا یہ تھا کہ اہل مکہ یا دوسرے لوگ جو غیر اہل کتاب تھے، انہیں جب بھی کوئی مذہبی معاملہ پیش آتا تو اس کی تصدیق کے لیے وہ اہل کتاب کے پاس آتے تھے. یہ بالکل ایسے بہت نیچرل ہے. اگر آپ کو کوئی خدا نخواستہ تکلیف و بیماری ہو تو آپ کس کے پاس جائیں گے پوچھنے کے لیے؟ ڈاکٹر کے پاس. اگر کوئی مذہبی معاملہ ہو تو کس کے پاس جائیں گے؟ کسی اسکالر کے پاس، عالم کے پاس. تو لوگ مذہبی معاملات میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے. قریش اور دیگر لوگ ان سے آ کے پوچھتے تھے کہ تمہارا کیا خیال ہے اس نبی کے بارے میں؟ تو یہ پوری طرح انکار بھی نہیں کرتے تھے، لیکن ایسا شوشہ چھوڑتے، ایسی بات کرتے، ایسا ٹوسٹڈ جواب دیتے کہ جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو جاتے تھے. مثلاً کیا کہتے تھے کہ ہاں پیغمبر تو ہے لیکن صرف امیین کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں. اور آج بھی نہیں کہتے تھے. ان میں سے بعض لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، قرآن کو بھی الہامی کتاب مانتے ہیں، اسلام کو الہامی مذاہب میں شمار کرتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ وہ صرف عربوں کے لیے تھی، امیین کے لیے تھی، سب کے لیے نہیں ہے. یہ ہے حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر کے پیش کرنا، اصل بات نہ کرنا، لوگوں کو کنفیوز کرنا کہ لوگ شبہ میں پڑ جائیں گے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ تو حق ہے، پروفڈ بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. اور باطل کیا ہے؟ وہ جھوٹ جو تم نے خود گڑھ لیا ہے کہ یہ صرف امیوں کے لیے ہے.
وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اصل میں تھا وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ. کس حق کو چھپاتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے. تو اس آیت میں کن دو باتوں سے روکا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو؟ نمبر 1، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. جیسے پہلے میں نے مثال دی تھی کہ میٹھے اور نمکین کو اگر ملا دیا جائے تو نہ پتہ چلتا یہ میٹھا اور نہ پتہ چلتا یہ نمکین ہے. تو دو اپوزٹ چیزوں کو جب ایک دوسرے کے اندر ملا دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فساد، کنفیوژن. کیونکہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، بیچ کی کوئی راہ نہیں. بہت سے لوگ بیچ کی راہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جھوٹ بھی بولے اور جنت بھی مل جائے. سچ اور جھوٹ کو ملا کے ایک تیسری چیز بنا کے پیش کرتے ہیں. تو تلبیس حق ایک ٹرم بھی ہے، تلبیس حق. کبھی آپ نے پڑھا ہو شاید کسی مذہبی کتاب میں. تلبیس حق علماء دین کی ایسی کوشش کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ حق کو کھول کے بیان نہیں کرتے بلکہ اس سے ایسی ایسی تعویلیں اور ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ جو آیت کا اصل مقصد ہے یا اصل معنی ہے وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے اور لوگ دوسری باتیں بولے جاتے ہیں. یعنی جو آیت کا اصل مطلوب ہے یا جو کہہ رہی ہے آیت وہ نہیں معنی نکالا جاتا بلکہ اس میں ایسی باتیں سو شامل کر دیتے ہیں، ایسی تعویلیں اور ایسی ایسی باتیں کہ جس سے اصل بات بہت دور چلی جاتی ہے، اصل بات سے ہٹ جاتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ عوام الناس وہ کہتے ہیں یہ بھی اسکالر ہے، یہ بھی اسکالر، یہ کچھ کہتا ہے وہ کچھ کہتا ہے، کنفیوژن پھیلتی ہے. دوسری چیز جس سے روکا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ حق چھپانا. حق مت چھپاؤ. حق چھپانا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو ہے کہ حق کو بیان ہی نہ کرنا جہاں ضرورت ہو. دوسرا یہ کہ اگر کوئی معلوم کرنا چاہے تو اس کو صحیح جواب نہ دینا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کو کسی بات کا جواب نہیں آتا تو ضروری کچھ بتائیں کیونکہ کسی نے پوچھ لیا تو بتانا فرض ہو گیا. نہیں، جو نہیں آتا وہ مت بتاؤ، ورنہ کس میں آئے گا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ بھی منع ہے کہ بغیر علم کے باتیں کرنا اور جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں فتوی دینا. اور یہ جو آیت کا آخری حصہ نا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، سب پتہ ہے تم کو، پھر بھی یہی کر رہے ہیں. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جاننے کے بعد ایسے کام کرنا اور برا ہے. تو یہاں بنیادی طور پر علماء بنی اسرائیل سے خطاب ہے جو لوگوں کو سچائی کے بارے میں کنفیوز کرتے تھے اور حق کو اس ڈر سے چھپا جاتے تھے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ حق کا اتباع کرنے لگیں گے اور پھر ہماری بات کوئی نہیں سنے گا. ان کا فائدہ کس میں تھا کہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہے اور یہ ان کے سردار بنے رہے. اگر لوگوں کو علم ہو گیا، لوگ جہالت سے باہر آ گئے تو پھر ان کی باتیں کون سنے گا؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ حق کے اندر باطل کو نہیں ملانا چاہیے، جھوٹ اور سچ کا ملغوبہ بنا کے ایک تیسری چیز نہیں پیش کرنی چاہیے. کلیئر کٹ بات کرنی چاہیے، واضح، درست. اور دوسرے کس چیز سے منع کیا گیا؟ کیا نہیں ہمیں کرنا؟ حق کو چھپانا نہیں. کیسے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز حرام ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے؟ اگر نہیں پتا تو آپ کہیں کہ نہیں پتا تھا، آئی ڈونٹ نو. یا اگر آپ شک میں تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں معلوم. لیکن پتہ ہونے کے بعد یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا، یہ بہت بڑا جرم ہے. آگے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کتنے احکامات ہیں؟ 3. کون کون سے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، باجماعت نماز ادا کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، عاجزی اختیار کرو. اقامت صلاۃ پر پیچھے بھی بات ہو چکی ہے جو متقین کی صفات میں سے دوسری صفت ہے، یقیمون الصلاۃ. کیا کچھ آتا ہے اقامت صلاۃ میں؟ سب سے پہلے طہارت، اوقات کی پابندی، پھر نماز کے جو ارکان ہیں ان کی پابندی، یعنی خود نماز کے اندر، یعنی کچھ چیزیں نماز سے پہلے جیسے طہارت اور اوقات کی پابندی، کچھ نماز کے اندر ہے جیسے قیام، رکوع، سجدہ اور قعود یعنی تشہد. اگر آپ اس میں سے ایک چیز بھی چھوڑ دیں نماز نہیں ہوتی. تو نماز سے پہلے اور نماز کے اندر کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ خشوع اقامت صلاۃ کا حصہ ہے. سطر وغیرہ وہ بھی لباس کا درست پہننا. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ جو ہے وہ ایک خاص مال کے اندر خاص مقدار سے مستحق افراد کو دینا ہے. یعنی زکوٰۃ ایک خاص اماؤنٹ کے مال میں سے خاص اماؤنٹ کو نکالنا. جیسے سونے کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جب سونا 7.5 تولے ہو جائے تو یہ کیا مخصوص مال ہو گیا ہے اور اس میں ایک مخصوص اماؤنٹ 2.5% کے اعتبار سے نکالنا اور کس کو دینا؟ مستحق کو دینا. یہ 3 چیزیں ضروری ہیں اس میں. وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو. یہاں رکوع کی فضیلت پتہ چل رہی ہے. اور پھر مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو اس سے بعض علماء نے مطلب کیا لیا؟ جماعت سے نماز ادا کرنا. رکوع جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے.
جہاں تک جماعت کی نماز ہے، مردوں کے لیے واجب ہے، عورتوں کے لیے نہیں. عورتوں کے لیے افضل ہے گھر میں نماز، اگرچہ مسجد جانے سے روکا نہیں گیا. مردوں کے لیے مسجد میں اور جماعت سے نماز ادا کرنے اگر گھر میں بھی ہوں، جیسے باپ ہے بیٹے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہر ایک اپنے اپنے کمرے میں جب جی چاہے نماز پڑھ لے، جیسے فجر کی ہے، عشاء کی، تو اس میں اگر مسجد نہ ہو کسی بستی میں یا اتنی دور ہو کہ پہنچنا مشکل ہو، تو اس صورت میں اگر گھر میں بھی ادا کر رہے ہیں تو الگ الگ کی بجائے جماعت سے پڑھنا ضروری ہے. صحیح مسلم میں ایک روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ سے، ایک نابینا صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھے مسجد تک لے جائے، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز گھر پڑھ لیا کروں. آپ نے ان کو اجازت دے دی، مگر جب وہ جانے لگے تو سوال کیا کہ اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے اس کی کہ اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر تمہیں مسجد آنا چاہیے. اور وہ کیا تھے؟ نابینا. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا پھر میں تمہارے لیے کوئی اور رخصت نہیں پاتا تھا، نو ایکسکیوز، مسجد میں آنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 آدمی بستی یا جنگل میں ہو پھر وہ جماعت سے نماز نہ پڑھے تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے. اور بستی جنگل کی مثال پر قیاس کر کے اگر 3 مرد گھر میں ایک باپ اور 2 بیٹے ہیں تو ان کو الگ الگ نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ جماعتی سے پڑھنی چاہیے، ورنہ کیا ہے شیطان مسلط ہو جاتا ہے. لازم سمجھو جماعت کو، کیونکہ بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے دور ہو. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، آپ نماز پڑھا چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس شخص کے ساتھ تجارت کرے گا اور اس کے ساتھ نماز پڑھے گا؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے اس کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں بھی اگر گئے اور کوئی شخص نماز پڑھ بھی چکا ہے تو پھر بھی کسی سے کہا جا سکتا ہے کیا ہو میرے ساتھ دوبارہ پڑھو، تو دوبارہ پڑھی اس کے لیے کیا ہوگی؟ نفل ہوگی اور اس کا صدقہ ہوگا اس شخص پر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ضروری ہے اکٹھے نماز پڑھنا. مسلم کی حدیث میں آتا ہے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی جماعت کے پیچھے نہیں رہتا تھا سوائے منافق اور بیمار کے. یعنی منافق جماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے یا بیمار، باقی کوئی اور پیچھے نہیں رہتا تھا. اور اکیلی نماز کے مقابلے میں جماعت سے نماز 27 درجے زیادہ افضل ہے. تو اقیم الصلاۃ میں جو شروط ہیں اس میں خاص طور پر مردوں کے لیے جماعت کی نماز ورکعوا مع الراکعین. اچھا یہ بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا تو ہمارے لیے بھی کیا حکم ہے؟ بالکل واضح ہے، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اور مردوں کے لیے جماعت، اور خصوصی طور پر عاجزی کا اظہار. کیونکہ جب کوئی شخص نمازی پرہیزگار ہو جاتا ہے نا اور زکوٰۃ وغیرہ دینے لگتا ہے سب سے خیر، تو پھر عموماً کیا ہوتا ہے، کیا ختم ہو جاتا ہے اس سے؟ عاجزی. تو اس لیے صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر کر کے خاص طور پر پھر عاجزی اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اگلی آیت 44 اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ لوگوں سے کہتے ہو کہ نیک کام کرو. کس کو خطاب ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے. کیونکہ ان کے علماء لوگوں کو بہت واز کرتے اور کہتے دیکھو حق پرست بنو، سچائی کو فالو کرو، لیکن جب سچائی سامنے آئی تو خود ہی سب سے پیچھے رہ گئے. تو ان سے کہا جا رہا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہاں جو حمزہ ہے نا استفہام کی ڈانٹ کے لیے ہے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اور تم پڑھتے ہو کتاب. تو جب انسان کتاب پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پڑھنے کی آواز کہاں جانی چاہیے؟ اس کے اپنے کانوں اور اپنے دل میں. تلاوت صرف کسی کو سنانے کے لیے نہیں ہوتی، تلاوت خود سمجھنے کے لیے بھی ہوتی تھی. پھر فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ بات شریعت میں تو ناپسند ہے ہی، عقل بھی ناپسند کرتی ہے اس بات کو. عقل کے لیے کیا ناپسندیدہ ہے؟ دوسروں کو نصیحت کرنا اور خود اس پر عمل نہ کرنا. یعنی عقل بھی اس کا انکار کرتی ہے کہ غلط کام ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. انسان کا ضمیر بھی انسان کو ملامت کرتا ہے کہ دوسروں کو نصیحت خود بھی فضیحت ہے، اثر بھی نہیں ہوتا نصیحت کا. حدیث میں آتا ہے مسلم کی حدیث ابدأ بنفسک، اپنے نفس سے آغاز کرو، فتصدق علیہا، پہلے اس پہ صدقہ کرو. سب سے پہلا صدقہ انسان کا کہاں ہونا چاہیے؟ اپنی ذات پر. فإن فضل، اور اگر بچ جائے شیء کوئی چیز فلأہلک، تو اپنے گھر والوں پر. یہ ترتیب ہے، پہلے خود پر، پھر گھر والے، پھر باہر. اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے. ایک بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا اور وہ بچہ یہودی تھا، آپ کا خادم تھا. تو وہ بیمار ہو گیا، قریب تھا کہ مر جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی کہ مسلمان ہو جاؤ. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میں کیا کروں. باپ نے کہا مسلمان ہو جاؤ. وہ بچہ مسلمان ہو گیا اور فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ کا شکر جس نے اس کو میری وجہ سے آگ سے بچا لیا ہے. تو اس بچے کے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، مسلمان ہو جاؤ. لیکن خود مسلمان نہیں ہوا. اور ایسے باپ بہت سے ہوتے ہیں جو اولاد کے تو کہتے ہیں نماز پڑھو لیکن خود نہیں پڑھتے تھے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں. بچوں کی تربیت کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ جو کام آپ ان کو کہیں وہ آپ خود کر کے دکھائیں.
اگر کوئی کام آپ خود نہیں کرتے اور صرف بچوں کو کہتے ہیں تو وہ تو بچے وہ کیسے کریں گے؟ ان کو تو رول ماڈل چاہیے. آج ہمارے بچوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان کے سامنے رول ماڈل نہیں ہے. وہ سچ کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ سچ بولنے والے نہیں ہیں. وہ نیکی کا کام کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے سامنے عملی مثالیں نہیں ہیں. تو عملی مثالیں قائم کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں بنی اسرائیل کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے اور ان کے علماء کو خاص طور پر کہ اوروں کو واز کرتے خود عمل نہیں کرتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے خود عمل کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے، آپ نے فرمایا شب معراج میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی. ہونٹ اور زبانیں. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا یہ آپ کی امت کے واعظ اور خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنی خبر نہیں لیتے تھے. ابن عساکر نے ایک اور روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض جنتی دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیوں پہنچ گئے حالانکہ تم تو ہمیں نصیحت کرتے تھے، تمہاری وجہ سے ہم جنت میں پہنچ گئے. وہ کہیں گے ہم زبان سے کہتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. تو خاص طور پر کتاب پڑھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب پڑھتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، عقل نہیں تم میں؟ عقل سے کام لو. جو ایسا نہ کرے وہ بے عقل ہے. عمل کیوں نہیں ہوتا؟ بہت سی چیزیں جو ہم چاہتے ہیں عمل کریں لیکن نہیں کرتے. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ مشکل لگتا ہے. اس کا حل بتایا جا رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور صلاۃ کے ساتھ. سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. عبادت کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے، آسان نہیں ہے. جہاں بھول ہو غلطی ہو وہاں فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے. تو یہاں دیکھیں صلاۃ سے پہلے صبر کا ذکر آیا ہے. اور صبر کیا ہے؟ اپنے نفس کو برائی سے روکنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. جہاں پتہ چلے کہ یہ کام میرا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے وہاں اپنے آپ کو کھینچ لینا، یہ نہیں کرنا. اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو روک لینا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور بعض اوقات صبر بھی مشکل ہوتا ہے، لہٰذا صبر کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ اللہ کی مدد، کہ اللہ مجھے صبر دے. حدیث میں آتا ہے فَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا. غم اور خوف سے نکلنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، جب کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز کے لیے دوڑتے تھے. کیونکہ نماز میں آپ دیکھیں ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی ہوتا ہے، سجدہ رکوع وغیرہ بھی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں. بہت سے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے ہیں، نہ اٹھتے ہیں، نہ وضو کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں. تو اس کا بھی بتا دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بڑی بھاری ہے، آسان نہیں ہے نماز بھی. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خاشعین پر نماز آسان ہے، ان کے لیے ہلکی ہی. اور خشوع کیا ہے؟ دل کے ٹھہراؤ کا نام ہے، جو اللہ کے ڈر اور اللہ کی عظمت سے دل میں آتا ہے. جب آتا ہے تو پھر نماز میں بھی جھلکتا ہے، نماز کے علاوہ بھی. اس میں ایک مثال دوں گی صرف عروہ بن زبیر کی. عروہ بن زبیر مدینہ کے 7 فقہاء میں سے ایک ہے، فقہاء سبع کہتے ہیں ان کو، تابعین میں سے ہیں، صحابہ کے بعد کی جنریشن تابعین. ان کے پاؤں میں کوئی آبلہ پڑ گیا اور اطباء نے کہا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا. اب اس زمانے میں کوئی اینستھیزیا وغیرہ تو تھا نہیں کہ بے ہوش کر کے انسان کو اس کا پاؤں کاٹ لیا جائے. دیکھیے کبھی انگلی کو بھی کٹ لگ جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے. پورا پاؤں کاٹنا مذاق نہیں تھا. کہنے لگے ٹھیک ہے ایسا کرو کہ نماز کے وقت آنا، جب میں نماز پڑھ گئی میرا پاؤں کاٹ لینا. کیونکہ ان کا اللہ سے ایسا شدید تعلق تھا کہ جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہر دوسری چیز کو بھول جاتے. اتنا انہماک اور اتنی توجہ ہوتی ان کی، اتنا شوق ہوتا تھا. آج ہمارے اندر یہ کیفیت کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارا دل اور چیزوں میں اٹکا ہوا ہے. جب دل اور چیزوں میں اٹکا ہوتا ہے تو پھر نماز میں اسی اعتبار سے کم ہو جاتا ہے. اتنا کچھ بھرا ہوا ہے دماغوں میں کہ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان خیالات سے جان چھوٹتی نہیں. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ نماز میں خشوع ہو تو ضروری ہے کہ ہم پہلے دل کو اللہ کی طرف لے جائیں. نماز ایک آئینہ ہے جن میں 5 دفعہ ہمیں شکل دکھاتی ہے کہ تمہاری اللہ سے محبت کا عالم یہ ہے. انسان کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو نہیں سکتی جب تک اس کی نماز درست نہیں ہوتی. نماز ایک ٹیسٹ ہے، ایک بیرومیٹر ہے. جیسے آپ اپنا ٹیمپریچر لینے کے لیے تھرمومیٹر استعمال کرتے ہیں تو ایسے ہی ہم کیسے مسلمان ہیں اپنی نماز کو ٹیسٹ کر لیجیے. نماز از اے ٹیسٹ. جس کو بیمار ہوتا ہے نا تو بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کیا کیا بیماری ہے. اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کو اپنی نماز کا جائزہ لے لینا چاہیے. کیا وہ وقت پر ہے؟ کیا وہ خشوع کے ساتھ ہے؟ کیا وہ سنت کے مطابق ہے؟ کیونکہ خاشع ہی نماز کا حق ادا کر سکتا ہے. الذین یظنون، وہ کون ہوتے ہیں خاشع؟ جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. تو وہ اس بڑی ملاقات سے پہلے دن میں کئی بار واقعی اللہ سے ملاقات کرتے ہیں. اب دیکھیے جب آپ اپنے کسی قریب ترین پیارے دوست سے ملاقات کریں تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس وقت آپ کو کوئی انٹرپشن اچھی لگتی تھی؟ کوئی اور بیچ میں ڈسٹرب کرے، کوئی اور بات، کوئی کام کہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی. لیکن اللہ سے ملاقات کے وقت
ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. واقعی ہمیں کوئی اور چیز اچھی نہ لگے. صحابہ کی نماز کیا تھی, بالکل بیگانے ہو جاتے تھے ہر چیز سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں میں بیٹھے ہوتے تھے, جو ہی نماز کا وقت آتا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ بالکل ہم سے اجنبی ہو جاتے تھے, جیسے وہ پہچانتے ہی نہ ہو, جانتے ہی نہ ہو, حالانکہ اس سے پہلے ہم سے ہنس بول رہے ہوتے تھے. اور ہمارے تو کام کہیں ختم نہیں ہوتے تھے, نماز میں ہی سارے کام یاد آتے تھے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, یہ جو ملاقات ہے نا, اگر نماز کے کل کر کے آپ ملاقات لکھ لیں, محبوب سے ملاقات, اور جو اس میں پڑھنا ہے اس کو سرگوشیاں کر لیں, جو ہی آپ مسئلے کو جانے لگے سچ ملاقات کو جا رہے ہیں. اور اگر نہیں ابھی جاتے یا دل سے نہیں جاتے, وہ انہم الیہ راجعون, تو جانا تو ہے ہی, ایک دن تو جانا وہی ہے, بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے. جانے کا جو شوق ہے اللہ کی طرف, وہ ان کی نمازوں کی حالت درست کر دیتا ہے. اور سورۃ الانشقاق میں بھی آتا ہے, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف جانے والا ہے اور اس سے جا کے ملاقات کرے گا. کیونکہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا, وبالآخرۃ ھم یوقنون. تو خاشع کون ہے؟ جسے اللہ کی ملاقات کا یقین ہے. ہمارے لیے کیا سبق ہے اس آیت میں, کہ نماز کو اچھا کرنے کے لیے آخرت کی یاد ضروری ہے, اللہ کی ملاقات کا شوق ضروری ہے. اس کے لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کو کس سے ملاقات کا شوق ہے, سوچیے کس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, کس کی ملاقات کا انتظار رہتا ہے آپ کو, جو بھی کوئی ہو, اس ایکسپیرینس کو نماز کے لیے استعمال کریں. اپنے سے خود سوال کریں کہ جتنا مجھے اس انسان کی ملاقات کا شوق ہے, کیا اللہ کی ملاقات کا بھی ایسا شوق ہے؟ اور اگر نہیں تو سب دعوے جھوٹے ہیں کہ اللہ سے سب سے بڑھ کے محبت ہے. کوئی محبت نہیں. اگر اللہ سے واقعی محبت ہے تو پھر نماز کا انتظار رہے. اور آخر میں پھر کہا, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یاد کرو میرے احسانات جو میں نے تم پر احسان کیے تھے. وانی فضلتکم علی العالمین, میں نے تمہیں سب جہان والوں پہ فضیلت دی, ترجیح دی. اور تم میرے ساتھ کیا کرو, میرے رسول کے ساتھ, اس کو ہم اپنے اوپر کیسے لے سکتے ہیں؟ کتنی نعمت اور احسان ہے اللہ کے ہم پر, اور اس نے ہمیں چن لیا اپنے دین کے لیے, اپنی کتاب کے لیے. اور ہم ہیں کہ اس کو اہمیت اور ترجیح دینے کی بجائے انسانوں کو اہمیت اور ترجیح دیتے. کتنی کنٹرڈکشن ہے ہماری زندگی میں. اللہ نے کیا فرمایا, فضلتکم, میں نے تمہیں چن لیا ہے. کیا ہم نے اپنی زندگی میں اپنی خوشی سے اللہ کو چنا, یا فضلتکم جو ہے نا یہ ترجیح دینا ہے, پریفر کرنا. اگر اس نے ہمیں دوسروں کو پریفرنس دی تو کیا ہم نے بھی اس کو باقی سب کو پریفرنس دی؟ یہ سوال ہے ہم سب کا اپنے آپ سے. اور اگر نہیں دی, واتقوا, ڈرو یوما, اس دن سے, یعنی قیامت کے دن سے, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, جو کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. ہم اللہ کو اہمیت کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ انسانوں کی وجہ سے. ہمارے دلوں میں انسان بستے ہیں, بس وہ اللہ کی یاد کو پیچھے کر دیتے ہیں, ان کی یاد حاوی ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھیں ہم سب کہ یہ انسان قیامت کے دن ہمارے کام نہ آئیں گے, اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے. ولا يقبل منها شفاعة, نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ہمارے پیارے اگر آگے آ کے ہمیں چھڑانے کے لیے رونا دھونا بھی کرے تو ان کی نہیں سنی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل, اور اگر کوئی معاوضہ دینا چاہے ہمارے گناہوں کے برابر, وہ بھی نہیں لیا جائے گا. ولا هم ينصرون, کوئی مدد دینا چاہے اوروں کو ملا کے کوئی فوج لے آئے کہ ہمیں چھڑا سکے, وہ بھی کام نہیں آیا. یہ سبق ہے بنی اسرائیل کے لیے, اور اس سے زیادہ ہم سب کے لیے بھی. ہم سب کو بھی ضرورت ہے کس چیز کی, آخرت کے دن سے ڈرنے کی. یہ سبق یاد رکھنے کی کہ کوئی انسان کام نہیں آئے گا, نہ اولاد, نہ شوہر, نہ دوست, نہ کوئی اور, کوئی کام نہیں آئے گا, کوئی نہیں بچائے گا, نہ کسی کی سفارش, نہ ہی کوئی فدیہ, معاوضہ, بدلہ. ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہوگا. کل نفس بما کسبت رہین, ہر ایک اپنے کیے کی پکڑ میں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی سے کہا تھا, یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا اغنی عنک من اللہ شیئا. یا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے صفیہ پھپھی اور اے فاطمہ بیٹی, میں اللہ کے ہاں تمہارے کام نہیں آؤں گا, تمہیں نہیں بچاؤں گا, اپنے لیے خود کچھ کرو. دنیا میں جو مجھ سے مانگتے مانگ لو, لے لو, وہاں نہیں کام آؤں گا. تو جو ہم سب کا انجام اور واپسی اس طرف ہے, تو پھر ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا شریک ہے آیت نمبر 40 سے 48 تک. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ تھے, ان کو کیوں نہیں بتایا کسی کا بیٹا؟ ان کی پہچان باپ سے نہیں بلکہ ان کی پہچان اللہ کا دوست ہونے سے ہے. یہ زیادہ بہتر پہچان ہے یہ کہنے کی بجائے کہ آزر کے بیٹے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے مکہ میں لا کے بسایا, اور اسحاق علیہ السلام کو فلسطین کی طرف. اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب تھے. یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے تھے, جن میں سے ایک یوسف علیہ السلام تھے. یوسف علیہ السلام بچپن میں بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں پھینکے گئے, وہاں سے ایک قافلے نے انہیں نکالا اور مصر جا کر بیچ دیا.
اس طرح وہ مصر پہنچ گئے. مصر میں وہ طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرے اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ مصر کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے تھے مصر کی حکومت میں. اس مقام پہ پہنچ کر انہوں نے اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کو مصر بلا لیا. مصر میں بنی اسرائیل کافی عرصے تک بہت عزت و احترام کے ساتھ رہے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہی انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دشمن کے ہاتھوں زیر کر دیا, اور اس طرح مصر کے جو بادشاہ تھے جن کا لقب فرعون تھا ان کے یہ غلام بنا دیے گئے. یعنی بنی اسرائیل فرعون کی اور آل فرعون کی غلام بن گئے, اور کافی عرصے تک ان سے سخت محنت مشقت کا کام لیا جاتا رہا. طرح طرح کی ان کے اوپر آزمائشیں آئی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی, اور اس طرح اللہ نے ان دونوں کے ذریعے بنی اسرائیل کو نجات دی آل فرعون سے, اور ان کے سامنے ان کے دشمن فرعون اور اس کی آل کو غرق کیا, اور پھر یہ واپس مصر سے اپنے وطن کی طرف جا رہے تھے. لیکن وطن میں داخلے سے پہلے انہیں 40 سال تک شام اور مصر کے درمیانی علاقے جس کو صحرائے سینا کہا جاتا ہے وہاں پر صحرا نوردی کے لیے چھوڑ دیا گیا, تاکہ وہ قوم جو غلامی میں رہی ہے وہ ساری کی ساری نسل ختم ہو اور ایک نئی نسل پروان چڑھے, اور پھر وہ نئے سرے سے اس امت کا کام کرے جس کے لیے اللہ نے انہیں چنا. تو 40 سال کا عرصہ انہوں نے تیہ میں گزارا. ایک میدان ہے مصر اور شام کے بیچ میں صحرا کا علاقہ کا. اور پھر اس کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے شاگرد یوشع بن نون جو خود ایک پیغمبر بھی بنائے گئے, ان کی سرکردگی میں دوبارہ یہ فلسطین میں داخل ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جب اپنے وطن واپس داخل ہو تو کیا کرو, سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا. اصلاً تو یہ فلسطین سے ہی تھے, تو پھر واپس یعنی مصر سے فلسطین کی طرف سب چلے گئے, پوری کی پوری قوم واپس لوٹ گئی. تو آج ہم اسی پس منظر میں مزید کچھ پڑھیں گے, اور بنی اسرائیل کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون تھے, اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن نعمتوں اور انعامات سے نوازا تھا ان کا ذکر کیا گیا, ان کی یاد دہانی کرائی. اور یہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے 3 قبائل مدینہ میں آباد تھے. سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہ صرف یہ کہ مدینہ کے مشرکین اور مہاجرین جو مکہ سے اسلام لا کر مدینہ میں آئے, اور پھر آپ کے آنے سے پہلے جو یہاں پر تبلیغ ہوئی اور ان کے ہاتھوں جو لوگ مسلمان ہوئے, ان مسلمانوں کے علاوہ یہود کے ساتھ بھی رہتے تھے. یعنی مدینہ میں یہود کے 3 قبائل آباد تھے جن کے نام میں نے آپ کو لکھوائے تھے. کیا نام تھے؟ بنو نذیر, بنو قینقاع اور بنو قریظہ. تو گویا 3 طرح کے لوگ آباد تھے مدینہ میں. نمبر 1 یہود مسلمان جو ہجرت کر کے آئے اور جو لوکلی مسلمان ہوئے, اور تیسرے مشرکین جو اوس اور خزرج کے قبائل میں سے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور جن میں سے بہت سے ظاہر مسلمان ہوئے بھی اور اندر سے مسلمان نہیں تھے, یعنی منافقین. تو بڑے 3 گروہ تھے بیسیکلی, کیونکہ ایک وقت آیا کہ اسلام پوری طرح مدینہ میں داخل ہو گیا اور کوئی بھی مشرک نہ رہا. تو مدنی صورتیں جو ہیں ان میں ان 3 گروہوں کا خاص طور پر ذکر آتا ہے. یا تو اس میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اہل ایمان کو احکامات دیے جاتے ہیں, یا پھر منافقین کا ذکر آتا ہے, اور یا پھر اہل کتاب کا یعنی بنی اسرائیل کا. تو یہاں بھی بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا اور انہیں نعمتیں یاد دلائی گئی. کون کون سی نعمتیں تھیں جو بنی اسرائیل پر اللہ نے عام کی, جن کا ذکر پچھلے ہفتے میں نے آپ سے کیا تھا. میں تفصیلات میں نہیں جا رہی. 2 بڑی قسمیں تھیں جو بنی اسرائیل پر نعمتوں کی, دینی نعمتیں اور دنیاوی نعمتیں. ان کے اندر اللہ نے انبیاء بھی بھیجے اور بادشاہ بھی بھیجے. دینی سربلندی سے بھی نوازا اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی عروج بھی عطا کیا. انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم, کس عہد کی طرف اشارہ ہے یہاں؟ اللہ کی اطاعت کا عہد مراد ہے, اور پھر جواباً اللہ کی طرف سے اچھے انجام کا عہد ہے. پھر آپ دیکھیں کہ 2 آیات میں 40 اور 41 میں وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھے اعمال کی بنیاد اللہ کا ڈر ہوتا ہے. جب تک کسی کے دل میں اللہ کا ڈر نہ اور صرف اللہ کا ڈر نہ ہو, اس وقت تک انسان کے اعمال درست نہیں ہو سکتے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ, ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو میں نے نازل کی. کیا چیز تھی جو اللہ نے نازل کی؟ قرآن مجید. کیا صفت بیان کی گئی ہے یہاں قرآن مجید کی؟ کیا ہے وہ؟ مصدق ہے. کس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے؟ پہلی کتابوں کی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اہل کتاب کو اول کافر کیوں کہا گیا؟ چونکہ سارے لوگ ان کی طرف نگاہ اٹھاتے دیکھتے کہ جو کچھ یہ کہیں گے وہی حق ہوگا, کیونکہ یہ اہل علم تھے. تو اہل علم کا انکار بڑا انکار ہوتا ہے, اس کو یہاں اول انکار کہا گیا ہے. حالانکہ اس سے پہلے مشرکین مکہ جو تھے وہ انکار کر چکے تھے. رہب جو ہے اضطراب والا خوف ہے, ایسا خوف جس سے انسان بے چین ہو اٹھے, جو انسان کو چین سے بیٹھنے نہ دے دے, انسان سے کچھ کروا لے. کیونکہ کچھ خوف ایسا ہوتا ہے جس میں آپ فکر مندی کی حد تک بس فکر مند ہوتے ہیں, ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. لیکن کچھ خوف ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بس اٹھ جاتا ہے اور کچھ کرنے لگ جاتا ہے, یعنی جو چین سے بیٹھنے نہ دیتے. مثلا اگر آپ کسی سانپ کو آتے ہوئے دیکھیں تو کیا کریں گے؟ بیٹھے نہیں گے, چونکہ وہ نظر آتا ہے تو اس لیے ہم اس سے ایسا ڈرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن اہل ایمان کے ایمان جب اندر داخل ہوتا ہے تو دل ایسا ہوتا ہے کہ واقعی جب اللہ کی یاد آتی ہے تنہائی میں تو آنسو بہہ پڑتے ہیں اور انسان بے چین ہو اٹھتا ہے,
اور اٹھ کے وہ کچھ کرنے لگتا ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ وہ کرے. اور ایسے لوگ جب اذان کی آواز آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے رہتے ہیں. اللہ سے ڈرنے والے بالکل نہیں بیٹھے رہتے تھے، فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. پھر انہیں کسی انسان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اٹھو نماز پڑھو، وہ خود ہی اٹھ جاتے تھے. کیا چیز اٹھاتی ہے ان کو؟ اللہ کا ڈر اٹھاتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، کوئی انسان نہ بھی دیکھے، کوئی نہ جانے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو گڈمڈ نہ کرو، ان کو آپس میں مکس اپ نہ کرو. یہ کیسے ہوتا ہے حق کو باطل میں گڈمڈ کرنا؟ حق کو اس شکل میں بیان کرنا کہ اس کی اتنی تعویلیں کر دی جائیں، ایسے ایسے مطلب اس سے نکال دیے جائیں کہ جس سے وہ اصل بات کہیں دور ہی چلی جائے. ٹویسٹ اینڈ ٹرن کر کے بات کو کچھ سے کچھ بنا دینا کہ وہ پتہ ہی نہ چلے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. بہت سے لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن اس سے اپنے من مانے مطلب نکالتے ہیں، کرتے ہیں نا ایسا. اور وہ جو وہاں لکھا ہے وہ نہیں ہوتا، وہ کچھ جو ان کے دماغ میں بھرا ہوتا ہے، وہ جو ان کی جس رنگ کی اور جس نمبر کی اینک لگی ہوتی ہے وہ اسی حساب سے ٹیکسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی حساب سے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کو وہ نظر ہی نہیں آتا جو یہاں لکھا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے. ہم عام زندگی میں بھی چیزوں کو گڈمڈ کیسے کرتے ہیں، کنفیوز کیسے کرتے ہیں. جیسے اگر مثلا کسی کی نظر کمزور ہے اور وہ اگر اینک اپنی اتار دے اور دور سے کسی کو دیکھے تو اس کو اس کے نام سے بلانے کی بجائے کسی اور کے نام سے بلائے. کیوں ایسا کرے گا وہ؟ کیونکہ اس کو صحیح نظر نہیں آیا، اسے صحیح طرح دیکھا نہیں، لہٰذا کنفیوز ہو گیا اور کہنا کچھ تھا اور کہہ کچھ دیا. تو جب وہ صحیح اینک لگائے گا تو پھر اس کو صحیح نظر آئے گا، اچھا یہ فلاں تھا، یہ بات تھی. تو جب تک قرآن مجید انسان صحیح نظر سے ایمان کے ساتھ اور دل کو ذہن کو خالی کر کے نہ پڑھے، سارے تعصبات اور اپنے پچھلے سارے خواہشات اور شبہات اور جو بھی اپنا نالج ہے اور پسند اور ناپسند اس کو ایک طرف رکھ کے پھر پڑھے قرآن کو، پھر سمجھ میں آتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جس طرح کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن سے ویسے ہی مطلب ہر بات سے نکال رہے ہوتے ہیں. جو کسی کے دماغ پہ چھایا ہوا ہوتا ہے اس کو ہر جگہ وہی چیز نظر آ رہی ہوتی تھی. اصل قرآن جو ہے یہ ایک مرر کی طرح ہے، اور جتنا کرسٹل کلیئر ہوگا اتنا ہی ہمیں اس میں صحیح چیزیں نظر آئیں گی، اپنا آپ صحیح نظر آئے گا. لیکن اگر دھندلا ہوگا تو بعض اوقات دھندلاہٹ یہاں نہیں ہوتی، دھندلاہٹ ہماری آنکھوں میں ہوتی ہے، لہٰذا وہ صحیح چیز بھی درست نظر نہیں آ رہی ہوتی تھی. یہ ہوتا ہے حق کو مکس اپ کرنا، خلط ملط کرنا. مثلاً وہ کیا کرتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، کیسے کنفیوز کرتے تھے لوگوں کو. پیغمبر تو ہے مگر سب کے لیے نہیں، امیوں کے لیے نہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے، ان کے اپنے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سوچتے اچھا پھر ہمیں تو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا آج بھی لوگ قرآن پڑھتے تو کہتے تھے وہ پردے کا حکم اس لیے مدینہ میں آیا تھا کہ وہاں منافق رہتے تھے. آج کے دور میں تو اس کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ وہ دور نہیں رہا. تو اس طرح وہ حق کو واضح بیان کرنے کی بجائے کنفیوز کر کے بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کانٹیکسٹ میں اس کا یہ معنی ہے، لہٰذا اس سے فلاں چیز اس وقت کی مراد ہے، آج کے دور میں وہ اپلیکیبل نہیں ہے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق چھپاتے. انسان حق کو کب چھپاتا ہے؟ جب وہ عمل نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہ اس کو بتاتا بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر بتائے گا تو کیا ہوگا، اور خود بھی عمل کرنا پڑے گا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور علم رکھتے ہوئے حق کو چھپانا زیادہ برا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. جب نماز ادا کرنے کی بات ہو گئی تھی تو دوبارہ کیوں کہا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ؟ جماعت تک ظاہری حکم ہے، مزید اس سے کیا معنی نکلتا ہے، حکمت کیا ہے؟ رکوع کو دوبارہ اس لیے منشن کیا گیا کیونکہ رکوع جو ہے وہ عاجزی کا سمبل ہے. کیونکہ بعض لوگ نماز بھی ادا کرتے ہیں، ریچولز بہت ادا کرتے ہیں، نوافل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، لیکن ان کے اندر نیکی اور تقویٰ کا کیا ہوتا ہے، ایک تکبر ہو جاتا ہے. ہم بڑے نیک ہیں اور دوسرے شاید ہمارے مقابلے میں اتنے نیک نہیں ہیں. تو اس لیے صرف ریچولز ہی ادا نہیں کرو بلکہ دوسروں کو بھی انسان سمجھو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اوروں کو بھی دیکھو اور بھی رکوع کرنے والے ہیں، راکعین اور بھی ہیں، ان کے ساتھ مل جاؤ، یعنی عاجزی کا اظہار کرو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو خود کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. یہاں دیکھیں کہ آیت 42 میں وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جرم کرتے ہو حالانکہ تم علم رکھتے ہو، اور یہاں بھی تم ایک جرم کرتے ہو حالانکہ کتاب پڑھتے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی غلط کام کرنا کتاب پڑھتے ہوئے زیادہ برا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان برا کام تو ڈٹ کے کرے اور کتاب پڑھنا پڑھانا چھوڑ دے. نہیں، اس کا کیا معنی ہے کہ کتاب کا حق ادا کرو، کتاب جو کہتی ہے اس پر عمل بھی کرو. افلا تعقلون، جو شخص ایسا نہ کرے وہ کون ہے؟ بے عقل، اس کی عقل نہیں. عقل مند کون ہے؟ جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر اچھے کام کرنا مشکل لگتا ہے تو کیا کرو؟ صبر اور صلاۃ سے اللہ کی مدد مانگو. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
اپنی ایک عادت بنا لیجیے، جب بھی کوئی رکاوٹ ہو، جب بھی کوئی کام مشکل نظر آئے، جب بھی کہیں کنفیوژن ہو، جب بھی حالات ایسے نظر آئے کہ کوئی صورت نظر نہ آتی ہو، تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ پہلے صبر کی بات ہے، پھر صلاۃ کی بات ہے. تو یہ بیچ کا عرصہ کیسے گزاریں گے؟ نفل تو بعد میں پڑھیں گے نا، پہلے کیا کریں گے؟ کیونکہ نفل پڑھ کے تو صبر آ ہی جاتا ہے. یہاں نفل سے پہلے صبر کی بات آ رہی ہے، تو سوچیے اور فرمائیے اس بات پہ. کچھ یاد کیجئے کہ کسی بات پہ آپ بہت پریشان ہوئے آج یا کل میں، اور آپ نے نماز بھی پڑھی، لیکن اس پریشانی اور نماز کے بیچ کا وقت کیسے گزارا، اس پہ ذرا توجہ فرمائیے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بے چینی اٹھی آپ کو، ایک پریشانی شروع ہوئی، گھبراہٹ شروع ہوئی، کسی پہ غصہ آ گیا. اب اس غصے کی وجہ سے انسان کی بعض اوقات عقل بھی کم کام کرتی ہے، انسان یہ بھی بھول جاتا ہے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے اب. ٹھیک ہے، آپ ٹھہر کے یاد آتا ہے وہ اچھا اللہ سے مدد مانگتے ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے، ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے نا ہمیں، تو ہم فوراً جو ہمیں دائیں یا بائیں ملے تو ہم اس کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں. تو پتہ فلاں میرے ساتھ کیا کیا، فلاں کیسا اور فلاں کیسا، اور ایک دم ہم اپنے غصے کا اظہار کس طرح کرنے لگتے ہیں، شکایتیں کر کے، کسی کی غیبت چغلی کر کے، یعنی فوری طور پر. اچھا اب اس سے کیا ہوتا ہے، جب وہ بہت باتیں کر چکتے ہیں تو ہم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اب نماز کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی تھی. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت اپنا غبار نکال چکتے ہیں تو دوسرا بھی ہمیں کچھ اور سنا دیتا ہے، اس سے پہلے سے بھی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے. یا کوئی اگر ہمیں سمجھا ہی دے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا ہم غصے میں آ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی دوسرا ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس سے اور غصے میں آ جاتے ہیں. تو یہ جو تکلیف ہوئی صلاۃ تک پہنچنے کے بیچ کا وقت ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر. واستعینوا، مدد مانگنی شروع کر دیں. اسی وقت دعا کریں جب طبیعت خراب ہونے لگے، اسی وقت دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد اپنے آپ کو کنٹرول کریں. صبر کیا ہے؟ سیلف کنٹرول. روکیں کس سے؟ چیخنے چلانے سے، ناروا غصہ کرنے سے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے، اور اللہ کی ناشکری کرنے سے. اور پھر نماز کی طرف بڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے رہنمائی طلب کریں، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. پھر قرآن پر عمل شروع ہو جائے گا. بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دوسروں میں بہت نقص نکالتے رہتے ہیں، اس میں یہ خرابی، اس میں وہ خرابی، اور خود بھول جاتے ہیں کہ وہی خرابی ہمارے اپنے اندر بھی ہوتی ہے جو ہمیں دوسروں میں نظر آ رہی ہوتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سی دوسروں کی باتیں صرف اس وقت نظر آتی ہیں جب ہم خود ایکسپیرینس کرتے ہیں. اگر ایک چیز کا ایکسپیرینس آپ خود نہیں کر رہے تو آپ کو وہ چیز دوسرے کے اندر بھی نظر نہیں آئے گی. آپ محسوس کرتے ہیں تو پھر دوسرے میں بھی وہ نظر آنے لگتی ہے. اب جب دوسرے میں نظر آنے لگتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم فوراً ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے. اچھا پھر ہم اس کو نصیحت شروع کر دیتے ہیں، اسے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، ایسی سچویشن ہمیں پیش آتی ہے، ہم خود اسی میں گرتے ہیں جا کے، اور ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہمیں بھی وہی کچھ کرنا چاہیے تھا جو ہم دوسرے کو سجیسٹ کر رہے تھے. ہم دوسرے کو کہہ رہے تھے صبر کرو، اور خود کیوں نہیں کیا، خود بھی کرنا چاہیے تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ دو آیتیں جو ساتھ ساتھ آئی ہیں، ان کے ساتھ آنے کا ایک بہت گہرا لنک ہے کہ آپ کتاب پر عمل نہیں کر سکتے، دوسروں کو نصیحت سے بھی باز نہیں رہ سکتے، لیکن یہ کب ممکن ہے؟ جب اللہ کی مدد ہو. اللہ کی مدد کب آتی؟ جب انسان صبر کرے، اپنی طرف توجہ کرے اور دعا کرے. اور دعا کا بہترین طریقہ صلاۃ ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. پھر آپ دیکھیے اوپر راکعین اور یہاں خاشعین. جیسے فرحبون اور واتقون تھا نا پچھلی دفعہ آپ نے جو پڑھی ہے نا ٹیکسٹ، وہ کیا تھا؟ ایک ایک لفظ. اب اس وقت آپ آیتوں کو سامنے دیکھ رہے ہیں، ٹیکسٹ کو اگر ایک پیج پہ سامنے دیکھیں تو آپ کو بہت سی خوبصورت چیزیں، کمبینیشنز اور رب آپس میں نظر آئیں گے. ٹو مچ تو نہیں سمجھ آ رہی ہے نا؟ سمپل سی باتیں ہیں. اب دیکھیے 43 میں راکعین کی بات ہے. راکعین کون ہے؟ جن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عاجزی. اور 45 میں کیا ہے؟ خاشعین. وہ کون ہوتے ہیں؟ عاجزی کرنے والے. ٹھیک ہے. اور حقیقی خشوع کرنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہے، وانہم الیہ راجعون، اسی کی طرف جانے والے ہیں. جی ہاں. پھر بنی اسرائیل کو دوبارہ نعمت یاد کرائی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اور نہ سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی کوئی فدیہ، نہ بدلہ، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.